مہینہ عطا فرمایا اور کرم بالائے کرم کہ یہ عشرہ جو اس وقت ہم پہ سایہ فگن ہے، یہ مغفرت کا عشرہ عطا فرمایا، یہ مغفرت کا عشرہ عطا فرمایا، وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بہت غور و فکر کے بعد، بہت غور و فکر کرنے کے بعد علی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ نے رسول اللہ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا، ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ رمضان کا مہینہ عطا فرما کے رسول اللہ کی امت کو رب کریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا میرا اور آپ کا گفتگو کا جو سلسلہ ہے، جو موضوع سخن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اب فکر آخرت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں ہو تو دنیا میں اس طرح نہ رہو جیسے یہ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے، اس کو اپنا گھر سمجھ کے نہ رہو، پر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، جیسے کوئی مسافر سفر میں رہتا ہے، اس طرح تم دنیا میں رہو، دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھ کے رہو، یعنی اس کو اپنا دائمی ٹھکانہ مت سمجھو، اس کو اپنا دائمی ٹھکانہ مت سمجھو۔ اسی حدیث کی تشریح میں سرکار کی ایک اور حدیث آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے یہ امتحان گاہ ہے، جیسے یہ امتحان گاہ ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر امتحان گاہ میں جاتا ہے، امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہے تو اس کی ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ جو ہے، اگر لائق اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ اپنے سوالات پہ رہتی ہے، اپنے سوالات پہ رہتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک بھی میرا جو لمحہ ہے وہ دنیا میں یا کسی اور خیال کی طرف گیا، ایک لمحے کی غفلت بھی جو ہے وہ مجھے ناکام بنا دے گی، مجھے ناکام بنا دے گی۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنے پرچے پر، اپنے سوال پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، اور اگر وہ وہاں پر احتیاط کرتا ہے، وہاں پر اپنا دھیان جو ہے وہ اپنے پرچے پہ رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ وہاں پر غفلت کر دیتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں رہو تو ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہ ہونا، ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا، ہر وقت یاد رکھنا کہ میں یہاں امتحان دینے آیا ہوں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ کی زندگی مجھے آگے عطا ہونی ہے، ہمیشہ کی زندگی مجھے آگے اللہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر دنیا میں انسان رہ رہا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دے، فوراً بھاگ کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور یہ ذہن میں رکھے کہ دنیا کی کشش کی طرف میں نے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہاں میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر اس کو بدکاری کا موقع ملتا ہے، اگر اس کو نافرمانی کا موقع ملتا ہے، بدنگاہی کا موقع ملتا ہے، کسی بھی گناہ کا موقع ملتا ہے تو اس خیار کو فوراً ترک کر دے اور یہ یاد رکھے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، یہاں میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی میرے لیے کامیابی ہے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح تم کھیتی میں جو بوتے ہو وہی کاٹتے ہو، اس طرح تم دنیا میں جو بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ وہ عقل مند ہے جو اپنے رب کے حضور پیشی کی تیاری کرتا ہے۔ سرکار کل عالم کا دربار لگا ہوا ہے، سرکار فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہارا قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ایک اٹھے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک صحابی اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باغات میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک نے کہا میری جائیداد میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک نے کہا میری اولاد میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک نے کہا کہ میری شہرت اور میرا اقتدار میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جن جن چیزوں کو تم اپنا قیمتی سرمایہ کہہ رہے ہو، تم میں سے کون ہے جو اس کو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، جو اس کو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ نہ ہم سے پہلے ان میں سے کسی چیز کو کوئی قبر میں ساتھ لے کے گیا اور نہ ہم لے کے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا تو پھر یہ تمہارا قیمتی سرمایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا قیمتی سرمایہ وہ ہے جو وقت تم نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا، تمہارا قیمتی سرمایہ وہ ہے جو تم قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، جو تم قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ یعنی تمہارا قیمتی سرمایہ تمہاری نماز ہے، تمہارا
روزہ ہے، تمہارا حج ہے، تمہاری زکوٰۃ ہے، تمہارے نوافل ہیں، مخلوق خدا پر رحم کرنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آج آپ خطبے جمعے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب نے، مولانا نے 5 منٹ خطاب زیادہ کر دیا تو مقتدی کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، گھڑی کی طرف بار بار نظر جاتی ہے کہ مولانا کو چینج کیا جائے یا خبردار کیا جائے کہ اگلے جمعے وقت زیادہ نہیں لگانا۔ اور اگر وہی وقت سینما گھر میں گزار رہے ہو یا کسی چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے یا کسی چوک پہ کھڑے بد نگاہی کرتے یا کسی پارک یا کالج کے دروازے پہ گزار رہے ہو تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، وقت کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں آتا۔ یاد رکھنا انسان، تمہارا قیمتی سرمایہ اور تمہارے کام آنے والا وقت وہ ہے، اور تمہارے کام وہ چیز آئے گی جو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کرو گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے۔ امام غزالی ایک بات کو نقل فرماتے ہیں، امام غزالی نے ایک حقائق نقل فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک مقام سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ہیروں کی تھیلی بھری ہے، وہ بھری ہے، ایک ہیروں کی، بہت قیمتی ہیروں کی تھیلی بھری پڑی ہے۔ وہ غور شناس نہ تھا، اس کو ہیرے کی پہچان نہ تھی، اس نے کہا یہ ویسے ہی کوئی چمکتا پتھر ہے، یہ کوئی کانچ ہے۔ اس نے اٹھایا اور ایک یہاں پھینکا، ایک وہاں پھینکا، ایک یہاں پھینکا، ایک وہاں پھینکا، مزے میں چلتا چلتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ ایک ہیرا اس کے پاس رہ گیا جس کو وہ فقط کانچ یا پتھر سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ایک دوست اس کے گھر آیا جو گوہر شناس تھا، جس کو ہیرے کی پہچان تھی۔ اس نے وہ ہیرا اٹھایا اور کہا کہ یہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ مجھے بتا، تو اتنا قیمتی خزانہ لایا کہاں سے؟ اس نے کہا کہ کیا یہ تو مجھے بیچے گا؟ اس شخص نے ہنس کے کہا یہ کانچ کیوں خریدنا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا یہ کانچ نہیں ہے، یہ ایسا ہیرا ہے کہ میں اپنا سارا سرمایہ بیچ کے بھی اس کو اکیلا نہیں خرید سکتا، میں کچھ امیر لوگ ساتھ ملاؤں گا جو تیرے سے یہ خریدیں گے، یہ دنیا کا قیمتی ترین ہیروں میں سے ایک ہے۔ وہ شخص رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ اس گوہر شناس آدمی نے اس شخص سے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ تیری تو غربت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری غربت ختم ہو گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے بہت سارے تھے، میرے پاس تو ایسے بہت سارے تھے، میں نے ضائع کر دیے، کوئی یہاں پھینک دیا، کوئی وہاں پھینک دیا۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں جب تو مرے گا تو تجھے اسی طرح جس طرح وہ ایک ہیرا دکھایا گیا تھا، اس طرح جب تجھے اپنا وہ وقت نظر آئے گا جو تو نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا ہے تو تو روئے گا کہ میرے پاس تو ایسے کئی لمحے تھے، میرے پاس تو ایسے کئی موقع تھے، لیکن میں نے دنیا کی محبت میں ڈوب کے غافل بن کے ضائع کر دیے، کاش میں ان لمحوں کو ضائع نہ کرتا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا، بندے کے قدم اپنے سامنے سے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ کب تک؟ جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لاتا، جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، جواب نہیں دے گا، اللہ اس بندے کو اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا۔ صحابہ تڑپ گئے، ڈر گئے، کہا یا رسول اللہ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ یعنی یہ 5 سوال ہیں، اگر ان کو حل کیا تب جنت ملے گی ورنہ جہنم تیرا مقدر بنے گی۔ سرکار نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ بندے سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تمہیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اپنی عمر کو کہاں پرانا کیا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی عمر کا وقت جو تھا جو میں نے تجھے عطا کیا تھا وہ کہاں گزارا؟ وہ تو نے چوکوں میں کھڑے بد نگاہی کرتے ہوئے گزار دیا، تو نے راتیں سینما گھروں کی اور بدکاری کے اڈوں کی زینت بلتے ہوئے گزار دی، تو نے اپنا قیمتی وقت چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے یا حماموں میں بیٹھ کے دنیا کی باتوں میں گزار دیا، پارکوں یا کالجوں کے دروازے پہ بد نگاہی کرتا رہا، یا ہماری یاد میں رہا، یا ہماری عبادت کرتا رہا، یا مسجد میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کو یاد کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور ہر وقت یہ خیال کرتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے اللہ نے اور میرے آقا کریم نے مجھے روکا۔ یہ ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے، یہ ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور اس سوال کا جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت، وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، امام نے آیت تلاوت کی کہ قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی تمہاری جو نیکی ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا جو تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ کے جائے گا۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد تڑپ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں
یا اللہ میں تو اپنے ایک عمل کا بھی حساب نہیں دے سکتا، تو فرما رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اس کا حساب دے۔ اے انسان تیاری کر لے، تو نے اللہ کے آگے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی عطا کی، میں نے تجھے جوانی عطا کی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کے وقت کو کہاں گزارا؟ تو جوانی میں بدکاری کرتا رہا، بدنگاہی کرتا رہا، یا آگے پیچھے آوارہ گردی کرتا رہا۔ جب دین کو تیری جوانی کی ضرورت تھی، جب ناموس رسالت کو تیری جوانی کی ضرورت تھی، تب تو کہاں رہا؟ یاد رکھنا، اگر اس وقت انسان کا یہ جواب ہوا کہ ہاں میں نے تو ساری جوانی ضائع کر دی، تو جہنم اس کا مقدر بنے گا۔ اگر بندے نے نظریں جھکا کے کہا یا اللہ میں نے جوانی میں تیرے دین کی خدمت کی تھی، یا اللہ میں نے جوانی میں ناموس رسالت پر پہرا دیا تھا، یا اللہ میں نے جوانی میں تیرے قرآن کی نوکری کی تھی، تو اللہ کریم سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس شخص کو جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی، اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہو، اس سوال کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ سوال تم سے بھی پوچھا جانا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا جانا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ پھر دولت مند انسان جو دنیا میں دولت کمائی جا رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا، اس سے یہ سوال کرے گا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ جھوٹی قسمیں کھا کے تو مال نہیں بیچا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، لوگوں کا حق تو نہیں مارا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو جہنم اس کا مقدر بنے گا۔ اگر اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے تھے، میں ان سے محنت کر کے کماتا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اگر اس نے کہا یا اللہ میں تیرے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہوا تجارت کرتا تھا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایمانداری سے تجارت کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ پھر صرف کما ہی نہیں لیا، پھر اللہ سوال فرمائے گا کہ اے شخص میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے دولت دی، تو نے اس کو خرچ کہاں پر کیا؟ فضول خرچیاں کرتا رہا، فضول خرچیاں کرتا رہا، فضول میں پیسہ خرچتا رہا، فضول خرچیوں میں، یا تو نے اس سے جہاں اپنا خیال رکھا وہاں میری مخلوق کا بھی خیال رکھا؟ اگر کسی کو ایسا دیکھا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو نے اس کو کھانا کھلایا۔ اگر کچھ ایسا کسی کو دیکھا کہ جس پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو تو نے اس کو کپڑے پہنائے۔ اگر فضول خرچی کا جواب ہوا تو جہنم تیرا مقدر بنے گا۔ اور اگر تو نے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے کسی کو بھوکا دیکھا تو میں نے اس کو کھانا کھلایا، اگر میں نے کسی کو ایسے کو دیکھا کہ جس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے تو میں نے اس کو کپڑا عطا کیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم میرے کسی بھوکے بندے کو دیکھ کے اس کو کھانا کھلاؤ گے تو میں ایسے سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے کھلایا ہے، میرے کسی بندے کو کپڑے دو گے تو میں ایسے سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے کپڑے دیے ہیں، میرے کسی بھی غریب بندے کو نوازو گے تو میں ایسا سمجھوں گا جیسے تم نے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، میری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں تمہارا مقدر بنیں گی۔ پانچواں سوال سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کہ جس چیز کا تجھے پتا تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا، اس پہ تجھے عمل کتنا کیا، اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ تجھے پتا تھا کہ نماز ہم نے تجھ پر فرض کی ہے، تجھے پتا تھا کہ ہم نے نماز پڑھنا تجھ پر فرض کیا ہے، دن میں 5 مرتبہ مؤذن تجھے حی علی الصلاۃ کہہ کے بتاتا تھا کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ نماز کی خاطر۔ تو نے نماز پڑھی یا دنیا میں لگا رہا یا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا؟ اگر تو یہ جواب ہوا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی تو نماز اس کی شفاعت کرے گی، نماز اس کے لیے نور بنے گی، برہان بنے گی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں تو بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے والے جہنمیوں کو کچھ کو اس طریقے سے گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان سے ڈر کے پوچھیں گے کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اس طرح جہنم میں لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جان بوجھ کے نماز قضا کیا کرتے تھے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔
جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس نے اندر جانا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جان بوجھ کے نماز قضا کرنے والا ہزاروں سال جہنم میں جلے گا، ہزاروں سال جہنم میں جلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم تمام اہل محشر کو حکم فرمائے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ کریں، سب سجدے میں گر جائیں گے۔ ایک شخص ہوگا جس کی کمر جو ہے وہ تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدے میں گری ہوگی، وہ سجدہ نہ کر پائے گا۔ وہ کیوں نہ کر پائے گا؟ کیونکہ وہ بے نمازی تھا۔ جو دنیا میں اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے منہ پر قیامت کے دن 3 لائنیں لکھ دی جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ 3 لائنیں جو ہے وہ اس کے منہ پر اللہ کے حکم سے لکھ دی جائیں گی۔ ایک لائن ہوگی کہ یہ اللہ کا حق جو ہے یہ نہیں ادا کرتا تھا، یہ اللہ کا حق جو ہے اس سے غافل تھا، اللہ کے حق سے غافل تھا۔ دوسری لائن لکھی جائے گی، اللہ کریم دوسری لائن لکھے گا کہ آج اللہ کریم اس پر رحم نہیں فرمائے گا، آج اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تیسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا میں بے نمازی تھا، یہ نماز قضا کر دیتا تھا، نماز اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام